السلام علیکم ففتھ کلاس بیٹا، ہم عبادات میں سے زکوٰۃ کا ٹاپک پڑھ رہے تھے۔ اس کے شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن ہم نے کچھ کر لیے تھے۔ اس کا ایک لانگ کوسچن پینڈنگ تھا، وہ آج ہم کرتے ہیں۔ لانگ کوسچن اس کا جو رہتا تھا وہ آج ہم انشاءاللہ کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ہمارا کوسچن کیا ہے۔ کوسچن نمبر 2 ہے، زکوٰۃ کے چند فوائد اور معاشرتی اثرات تحریر کریں۔ یعنی زکوٰۃ دینے کا کیا فائدہ ہے اور اس کا معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے، وہ تحریر کرنا ہے۔ تو بیٹا اس کا آنسر دیکھیں، زکوٰۃ کے فوائد اور معاشرتی اثرات۔ نمبر 1، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ رضا مین اللہ تعالیٰ کی خوشی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور قرب یعنی ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے لوگوں پر، اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ کا مقرب ہے۔ لہٰذا جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ دوسرا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا تھا، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ۔ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو ظاہری اور باطنی طور پر پاکیزہ کرو۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ ان کے مالوں میں یتیموں، مسکینوں کا حصہ ہے۔ تو یعنی جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا حصہ ہے۔ جب ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ جب ہم جو غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا حصہ ہے ہم ان کو ادا کر دیتے ہیں تو ہمارا مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی جن کا جس کا اس میں اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک جیسا رزق عطا کر سکتے تھے، لیکن یہ آزمائش ہے، کسی کو کم دے کر کسی کو زیادہ دے کر۔ لہٰذا جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 3 ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت شامل ہوتی ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ اس چیز کی پریشانی نہ لے کہ اس کے مال میں کمی ہوگی، کبھی بھی نہیں۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں۔ ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ سود سے جو منافع ہو رہا ہے اس سے پتہ نہیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے، نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتے ہیں، اٹس مینس کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں مزید برکت ڈالتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں آ سکتی بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا تک دنیا میں بھی بڑھائے گا اور اس کا اجر قیامت کے دن کے لیے بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھا ہے۔ آگے دیکھیں۔ نمبر 4 ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا دل مال کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کے احکامات کو مان لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس میں ہماری ہی بہتری ہے تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے۔ کیونکہ مٹ جانے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں نہ کہیں سے اور نواز دے گا اور اس کا قیامت کے دن بھی ہمیں اجر ملے گا۔ تو آہستہ آہستہ انسان کے دل میں یہ محبت ہے کہ کہیں میرا مال ختم نہ ہو جائے، مال گن گن کے رکھتا ہے تو اس کی یہ ہرس ختم ہو جاتی ہے۔ مزید آگے نمبر 5 دیکھیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ جب ہم اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں تو ہمارے لیے ان کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور ان کے دلوں میں ہمارے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ جب ہمدردی کا رشتہ یہ آگے بڑھتا ہے تو محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے برتاؤ سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔
اور 6 پوائنٹ ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینی کن کو ہے؟ جو مستحق لوگ ہیں، یہ نہیں کہ جو آپ کے ملنے والے ہیں وہ آپ سے مانگ رہے ہیں تو آپ ان کو دے دیں، نہیں، زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جن پر زکوٰۃ لاگو ہو سکتی ہے، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہ ڈھونڈ کر ان کو دینی چاہیے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے لا یسألون الناس الفافا تعرفونہم بسیماہم، تم ان کو ان کے چہروں سے پہچانو گے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپک لپک کر سوال نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ کے مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیشہ ورانہ طور پر مانگنا نہیں سیکھا ہوا، بلکہ آپ ان کے چہروں سے ان کو پہچانو گے، اور جب جو غریب لوگ ہیں ان کو ان کا حصہ ملتا جائے گا تو معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زکوٰۃ عطا کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ صرف اصل حقدار کو ہی ملے۔ جب معاشرے میں موجود تمام افراد کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی تو وہ باعزت شہری کے طور پر معاشرتی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے کام کریں گے۔ اس طرح پورا معاشرہ خوشحال اور مستحکم ہوگا جب ہر شخص کی ضروریات پوری ہوں گی۔ جن کے پاس زکوٰۃ ہے وہ ان کے مستحق لوگوں تک پہنچائیں گے، ان کی ضروریات پوری ہوں گی، ہر شخص باعزت شہری کے طور پر کام کرے گا معاشرے کی ترقی کے لیے، معاشرے کی خوشحالی کے لیے، اور جب تمام لوگ معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے تو معاشرہ مستحکم اور خوشحال ہوگا۔ یعنی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے معاشرے سے غربت ختم کرنے کے لیے اور معاشرتی ترقی کے لیے ایک بہت اہم چیز ہمارے لیے بیان کی ہے۔ یعنی جب ظاہر ہے لوگوں کی ضروریات پوری ہوں گی، خوشحالی ہوگی، ہر کوئی باعزت زندگی گزارے گا، اور جب ہر کوئی باعزت زندگی گزارے گا تو ہمارا معاشرہ خوشحال اور مستحکم ہوگا۔ بیٹا یہ ہمارے اس ٹاپک کا لاسٹ کوسچن تھا، آپ نے اس کو بھی اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی نوٹ بک پہ لکھتے جانا ہے۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔